بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی وقتاً فوقتاً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق اپنے اندر کا بغض نکالتا رہتا ہے اور بعض اوقات اس انداز سے الفاظ بول جاتا ہے کہ عام آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ اس کا ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ مرزا غلام قادیانی دجال کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ اس کی موت لیٹرین میں ہوئی تھی، اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، کیونکہ مرزائی یہ بات خود تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ تاریخ احمدیہ جلد 2 صفحہ 541 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو آخری دنوں میں اسہال کا سخت دورہ ہو گیا تھا، اور یہ خود مرزا قادیانی نے اقرار کیا، اور اسہال کے اسی دورے کی وجہ سے بار بار دست آنے کی وجہ سے مرزے کی کمزوری بڑھتی گئی، طبیعت نہ سنبھلی، اور اسی حالت میں مرزا جہنم رسید ہو گیا، اور اس دوران بستر پر بھی مرزے نے دست کیا۔ تو یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مرزے کی موت لیٹرین میں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ نے مرزے کے بستر کو ہی لیٹرین بنا دیا تھا۔ لیکن اس بات سے مرزا جیلمی کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اس کا دفاع کرنے لگ گیا، اور اس سے بڑھ کر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوٹے مرزے نے بڑے مرزے کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس انداز سے ذکر کیا کہ جیسے مرزا قادیانی دجال کی موت اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان میں کوئی فرق نہ ہو۔ پہلے آپ مرزا جیلمی کی بات سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਉਧਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। چھڑ دو، کوئی علمی گل کرو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، شکل نہیں دیکھی جاتی جسے طاعون ہوا ہو، اتنے موٹے موٹے پھوڑے نکلتے ہیں پورے جسم پہ، پیپ پڑتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا اہل اسلام نے مرزا قادیانی دجال ملعون کے متعلق جو بات کی تھی، اس کی کس طرح سے اہمیت ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ جیسے دونوں کی موت میں کوئی فرق نہ ہو، اور پھر اس کا جملہ آپ نے سنا کہ تمہارے جہاں مرے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ پھر یہ بات کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزے کے نہیں ہے بھی ایسے، کہتے تمہارے جہاں مرے ہیں، بالکل ہمیں تو فخر ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیں۔ خیر، مرزے نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک بات کی ہے، ایک تو یہ اس نے جھوٹ بولا کہ شکل نہیں دیکھی جاتی، بالکل جھوٹ ہے۔ کیا طاعون کے مرض میں فوت ہونے والے ہر آدمی کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ شکل بالکل نہیں دیکھی جاتی؟ بالکل جھوٹ ہے یہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات مرزے کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقابل میں پیش کرنا ہی سرے سے درست نہیں، کیونکہ اہل اسلام کا جو مرزا قادیانی دجال پر اعتراض تھا اور اس کے متعلق یہ بات تھی کہ یہ دست کی حالت میں مرا ہے، تو یہ اس وجہ سے بات تھی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور نبی کی موت اس حالت میں نہیں آ سکتی۔ اس کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے موجود نہیں کہ کسی نبی کی موت ایسی حالت میں آئی ہو۔ اگر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو پھر شاید ہماری طرف سے یہ اعتراض بھی نہ ہوتا، لیکن چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اہل اسلام کی طرف سے یہ بات بالکل بجا تھی، کیونکہ نبی کی وفات اس کیفیت کے ساتھ آئی ہو، ایسا نمونہ موجود نہیں۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو زندگی میں بھی ایسی حالت سے محفوظ رکھتا ہے جو دوسروں کے لیے نفرت اور گھن کا باعث ہو۔ اس لیے ایک عام آدمی کو نبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کی زندگی میں، عام آدمی کی زندگی میں، نبی کی موت میں اور عام آدمی کی موت میں فرق ہے۔ جہاں تک غیر نبی کی بات ہے، اگر غیر نبی دست کی حالت میں پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو تو اس کے لیے تو فضیلت ہے، وہ شہید ہے۔ طاعون کے مرض میں فوت ہو تو وہ شہید ہے، یہ تو بہت ساری احادیث میں موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری حدیث نمبر 653 میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے میں یعنی ہیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے، یہ سارے شہداء ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ جبکہ دوسری طرف صحیح بخاری حدیث نمبر 1880 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں
نہ اس میں تعاون آ سکتا ہے نہ دجال، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون میں مبتلا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آپ کے شہر میں بھی تعاون نہیں آ سکتا، دجال بھی نہیں آ سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ نبی اور غیر نبی کے احکام میں فرق ہوتا ہے، کیفیات میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مرزا جہلمی نے مرزا قادیانی کا دفاع کرنا ہی تھا تو پھر مقابلے میں کسی نبی کے بارے میں یہ بات لے آتا کہ کسی نبی کی موت نعوذ باللہ اس کیفیت میں ہوئی ہو۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر مرزا غلام قادیانی دجال کا دفاع یہ بھی فضول ہے۔